اس علی کے بچے جو اتنا بڑا تھا اور جس کے بچوں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، قربانیاں دیں، گلے کٹوائے، سر کٹوایا، جیلوں میں گئے، بچے قربان کیے، اپنی چادریں قربان کیں، لیکن اس کے باوجود علی کے رستے کو نہیں چھوڑا، علی کے رستے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ آج علی کے بچوں میں سے ایک ننھے سے بچے کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت علی اصغر۔ کون علی اصغر؟ روایات میں، ہماری احادیث میں 3 شخصیات کو باب الحوائج کہا گیا ہے، 3 شخصیات کو۔ ایک ہمارے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے کہ جو شخص ان کی بارگاہ میں جا کر، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا باب الحوائج، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ۔ دوسرا نام حضرت ابو الفضل العباس کا ہے کہ ابو الفضل العباس کے دروازے سے کوئی حاجت مند خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ اور تیسری ہستی اس ننھے بچے کی ہستی ہے جس کو 6 ماہہ علی اصغر کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، اس لیے جو شخص حضرت علی اصغر کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان کی مجلس کا اہتمام کرتا ہے، ان کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے، ان کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ان کے نام پر کچھ دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، یقین جانیے اس شخص پر ایسے دروازے کھل جاتے ہیں نعمتوں کے جو کسی اور وجہ سے نہیں کھل پاتے۔ وہ ہستی ہے علی اصغر کی۔ علی اصغر کی والدہ رباب ہے، امرؤ القیس کی بیٹی ہے۔ وہ ایک الگ داستان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن کربلا میں علی اصغر 6 ماہہ ہے، یعنی جب اس سفر کا آغاز ہوا تھا اس آغاز سے کچھ ہی دیر پہلے علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے، اور کربلا پہنچتے پہنچتے اسی سفر کے دوران اس بچے نے اپنی زندگی کے یہ 6 ماہ پورے کیے ہیں۔ جب عصر عاشور تمام لوگ شہید ہو گئے اور حسین ابن علی اکیلے رہ گئے، جب اکیلے رہ گئے تو پھر آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی۔ صدائے استغاثہ کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے کی مدد کر سکے؟ کیا علی کے بیٹے کی اس تنہائی میں روئے زمین پر کوئی ہے جو علی کے بیٹے کے حلمن کی صدا پر لبیک کہہ سکے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس صدائے استغاثہ کے بعد خیمے کی طرف لوٹے، جب خیمے کے قریب پہنچے تو اندر سے اس معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب داخل ہوئے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ جب سے آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی ہے یہ بچہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے اور روتا ہے۔ کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو۔ اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور باہر نکلے۔ کہا کہ بیٹا تم 3 دن سے پیاسے ہو، مجھے پتا ہے، تمہاری ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے، اب میں تمہاری قربانی کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں لشکر اشقیاء کی طرف۔ لشکر اشقیاء کی طرف جا رہے ہیں اور لشکر اشقیاء کے اندر ایک تلاطم برپا ہے کہ اب حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لشکر والو، یہ میرا قصور ہوگا، میں تمہارا مجرم ہوں گا، لیکن اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں پیاسی ہے، اس لیے اس کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تو کیا اس بچے پر رحم کر سکتے ہو؟ حسین، یہ یاد رکھیے، کریم النفس ترین انسان
جو شخص جتنا کریم ہوتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے، اور جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ہی خوددار ہوتا ہے۔ جو خوددار ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ یوں کھولتا نہیں ہے، پھیلاتا نہیں ہے۔ لیکن وائے مظلومیت حسین کہ عصر عاشور اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے گویا حجت ادا کر رہے ہیں کہ حسین اپنی خودداری کو بھی قربان کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ دنیا والوں دیکھ لو کہ میرے سامنے جو ظالم لشکر ہے وہ اتنا پست ہے کہ اس معصوم بچے پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ، اگر تمہیں خوف ہے کہ میں پی جاؤں گا تو اس بچے کو خود سنبھالو، چند قطرے پانی کے اس بچے کے منہ میں ٹپکا دو۔ یہ جو فرات ہے، اس فرات سے ساری دنیا پانی پی رہی ہے، اس بچے کو اگر چند قطرے پلاؤ گے تو فرات کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لشکر اشقیاء میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ اس تلاطم میں خوف پیدا ہوتا ہے ابن زیاد کو کہ کہیں ایسا نہ ہو، عمر سعد کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں الجھ پڑے، کوئی کہے کہ پانی دو اور کوئی کہے نہ دو۔ حرملہ کو اشارہ کرتا ہے کہ حرملہ اب تمہارا امتحان ہے، تم نشانہ لو۔ کہتا ہے کس کا نشانہ لوں، باپ کا یا بیٹے کا؟ کہتے نہیں، بچے کے گلے کا نشانہ لو۔ اب یہاں پر بعض عرفاء اور علماء نے بتایا ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو تیر تھے نا لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ 3 قسموں کے تیر تھے، 3 قسم۔ ایک وہ تیر جو ایک اس کا پھل تھا، ایک پھل والا تیر، سنسناتا ہوا جاتا، جسم سے پیوست ہوتا، نکل جاتا۔ دوسرا 2 پھلوں والا تیر تھا، جو 2 پھلوں والا تیر تھا وہ جاتا، جسم میں گڑ جاتا، نکلتا نہیں، چونکہ 2 پھلوں والا تھا اور بہت تکلیف دہ تھا۔ اور تیسرا تیر وہ تھا جس کے آگے 3 پھل تھے، جب یہ کمان پر رکھ کر پھینکتے تھے تو پھر یہ گھومتا تھا اور جس کو لگتا تھا اس کے گوشت کو چیرتے ہوئے ٹکڑے میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب حرملہ کو اشارہ کیا تو یہ جو تیسرا تیر ہے یہ ہمیشہ بڑے بڑے شاہ سواروں اور بہادروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حرملہ لعین نے وہ 3 شعبوں والا 3 پھلوں والا تیر کمان پہ چڑھایا اور پھر یہ تیر اس بچے کی طرف پھینکا۔ جب یہ تیر بچے کی طرف آیا تو حضرت علی اصغر کے گلے کو کاٹتے ہوئے حسین سے پیوست ہوا۔ ایک دفعہ جب خون گرا تو حسین نے وہ خون اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ بعض لوگوں نے بتایا ہے، لکھا ہے کہ جب یہ خون پھینکنا چاہا آواز آئی کہ حسین اس خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا ورنہ بارش ہونا بند ہو جائے گا۔ زمین کی طرف گرانا چاہا، آواز آئی اے حسین اس خون کے قطرے کو، یہ خون ناحق ہے، اس کو زمین پر گرنے نہ دینا ورنہ زمین فصل اگانا چھوڑ دے گی۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ خون اٹھایا، اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے چہرے پر ملا اور اس کے بعد اس معصوم بچے کا لاشا لے کر خیمے کی طرف چل پڑے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ حسین خیمے کے قریب آئے لیکن پھر شرم آئی، حیا آئی، واپس چلے گئے، واپس مڑ گئے، پھر میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حیا آ رہی تھی کہ کس طرح سے میں اس بچے کو لے کے خیمے میں جاؤں اور رباب کے سامنے رکھوں، زینب کے سامنے رکھوں۔ پھر دوبارہ گئے، خیمے کے قریب گئے، پھر واپس لوٹے، تیسری بار گئے، یہاں تک کہ 7 بار گئے لوٹے۔ جب 7ویں بار گئے تو ہمت پکڑی، اندر داخل ہوئے، جیسے ہی بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھا، ام فروا اٹھی، زینب اٹھی، رباب اٹھی، لیکن رباب کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یا بنیا امثلک تنہر، اے میرے چھوٹے سے ننھے سے بچے، کیا تجھ جیسے چھوٹے سے بچے کو بھی اس طرح سے مارا جاتا ہے جس طرح سے دیو ہیکل اونٹوں کو مار دیا جاتا ہے؟ یہ کہا
اس بچے کی کیفیت کو مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب اس بچے کے گلے کے اوپر یہ تیر چلا تو بچہ بار بار اپنا ہونٹ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی مچھلی کو پانی سے خشکی پر پھینک دیا گیا ہو۔ تڑپنے کے بعد جب وہ بے جان ہو جائے، جان نکلنے لگے، تو اس وقت مچھلی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، بار بار منہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ علی اصغر کی اس کیفیت کے ساتھ حسین اس کو لے کر خیمے میں پہنچے ہیں، لیکن یہاں پر مصائب ختم نہیں ہوئے۔ رباب جو اس معصوم بچے کی ماں ہے، اس کی زندگی دیکھیے، تاریخ نے لکھا اور مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ جب تک رباب زندہ رہی اس وقت تک کبھی بھی سائے میں نہیں گئی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اے حسین کی زوجہ، اے اصغر کی ماں، آپ کیوں سائے میں نہیں بیٹھتی؟ جواب دیتی، جس کا ششماہ اونٹ کی طرح سے ذبح کر دیا گیا ہو اس کو کیا حق ہے سائے میں بیٹھنے کا؟ جب یہ قافلہ، اسیروں کا قافلہ شام اور باقی علاقوں سے ہونے کے بعد مدینہ پہنچا تو مدینہ میں فرش عزا بچھی، زینب صاحب عزا تھیں اور قریش کی بڑی بڑی سرداروں کی بیٹیاں بیویاں آئیں تاکہ اہل البیت کی بارگاہ میں پرسہ دے سکیں۔ جب قریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی آئی یا بیگم آئی، گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے صحن میں عین دھوپ کے نیچے ایک سیاہ چہرے کی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ قریب آئی اور کہا کہ اے کنیز، اٹھو اور سائے میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں پر دھوپ میں جل جائے گی تمہاری کھال۔ جیسے ہی لفظ یہ کنیز کا سنا، زینب تڑپ گئی، تڑپ کر اٹھی اور کہا کہ اے قریش کی بیٹی، تم نے کس کو کنیز کہا؟ کہا کہ یہ جو سامنے سیاہ صورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ حسین کی زوجہ، میری بھابھی اور حضرت علی اصغر کی والدہ رباب ہے۔ کہا تو پھر کیا ہوا ان کو؟ کہا کہ ان کا چہرہ دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کا بچہ کربلا میں اونٹ کی طرح سے ذبح کر دیا گیا۔